لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہر 6 مہینے کے بعد ہم یہ باتیں سنتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی لگا دی جائے. کیا کسی سیاسی جماعت پہ پابندی لگانا پاکستان میں اتنا آسان ہے؟ آپ کا پولیٹیکل پارٹیز آرڈر ہے، اس کے تحت حکومت نے ایک نوٹیفیکیشن، گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کرنا ہوتا ہے، پھر سپریم کورٹ کو لکھنا ہوتا ہے. اگر سپریم کورٹ اس پہ اپنا ورڈکٹ دے دے تو پھر وہ پارٹی جو ہے مکمل بین ہو جاتی ہے. اگر وہ پارٹی بین ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے جتنے بھی ایم این ایز، ایم پی ایز، اراکین اسمبلی، قومی اسمبلی میں ہیں، سینٹ میں ہیں، پروونشل میں ہیں، دے وڈ سیز ٹو ایگزسٹ. لیکن کیا وہ واقعی نیشنل اسمبلی میں تو ابھی تک پی ٹی آئی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی نا، سینٹ میں ایگزسٹ کرتی ہے. تو یہ خیر بڑے ایک جو ہے نا چیزیں اتنی آسان بھی نہیں ہیں. کیا پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی لگنی چاہیے؟ یہ اہم سوال ہے. اچھا ویسے یہ آگے چل کے میں نے اس پہ بات کرنی تھی. ضمیر حیدر صاحب لیٹ می کمپلیٹ مائی آرگومنٹ. غریدہ اس پہ آگے چل کے بات کرنی ہے. میں نے مائی پوائنٹ واز کہ سوال کیا ہے نا، مجھے اپنا آرگومنٹ کمپلیٹ کرنے دیجیے. جی پی ٹی آئی کے طرز سیاست پر ضرور پابندی ہونی چاہیے، یا ان کو منع کیا جانا چاہیے، یا وہ خود اس طرز سیاست سے ہٹ جائیں. اس کو جس طرح سے بھی آپ کنکلوڈ کر لیں، بٹ پاکستان تحریک انصاف کا جو طرز سیاست ہے وہ اس وقت ان اکارڈنس نہیں ہے ود دا رولز اینڈ ریگولیشنز اینڈ ود دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اینڈ ود دا لاز آف پاکستان، اور نہ ہی ڈیموکریٹک نارمز کے ساتھ. یہ فیشزم ہے. جس قسم کی گفتگو، جس قسم کا طرز سیاست آپ کرتے ہیں. آپ نے کہا کہ جی آپ نے سوال کیا ضمیر حیدر صاحب کی جی بات کرنی چاہیے. عمران خان تو کہتے ہیں کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے. تو یہ کہاں کی جمہوریت ہے؟ یہ کہاں کا طرز سیاست ہے جب آپ یہ کہیں کہ ہم نے بات ہی صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کرنی ہے؟ بھائی آپ کو بیٹھنا پڑے گا. آپ کو شکلیں نہیں پسند شریفوں کی، زرداریوں کی، آپ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بھی بیٹھے نا. کسی زمانے میں کیا کچھ نہیں کہا کرتے تھے. میں تو سمجھتی ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو اس وقت تک پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے تھا جب تک وہ معافی طرافی نہ کروا لیتے. ایک بہت بڑی شخصیت ہے مولانا صاحب، بڑے جید عالم دین ہیں، بڑی زبردست سیاسی شخصیت ہے. ان کے لیے ان کی شخصیت کے بارے میں جو باتیں کی گئیں، جب تک اس کی کم از کم معافی نہ آتی، بٹ سٹل پی ٹی آئی بیٹھی نا. تو آپ کو شریفوں کے ساتھ، زرداریوں کے ساتھ بیٹھنے میں کیا پرابلم ہے؟ ٹھیک ہے آپ شہباز شریف کے ساتھ نہ بیٹھیں، آپ ایک پارلیمنٹری کمیٹی میں تو بیٹھ جائیں، لیکن وہاں پر بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. پھر پی ٹی آئی کے اندر لیڈر کون ہے؟ یہ بڑا سوال ہے نا. ابھی جو آپ نے 26 نومبر کو دیکھا سب کچھ، اور جو کچھ بھی ہوا، اب سارے کا سارا مدعا بشرا بیوی پہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں خواتین پہلے ہی سیاست میں نہیں ہیں، اور اگر ایک خاتون آ رہی ہے سیاست میں سو اس کو سمجھنا یہ چاہیے، سوال یہ کرنا چاہیے کہ کیا 26 نومبر سے پہلے پی ٹی آئی کی جتنی غلطیاں ہیں اس کی بھی ذمہ دار کیا بشرا بیوی؟ غریدہ آپ نے مطلب وہ صحیح. غریدہ مجھے یہ بتائیں کہ دو ریسپانسبل سینئر لیڈرز آف اے پولیٹیکل پارٹی، ایک فیڈرل منسٹر، ایک ایڈوائزر، احسن اقبال صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب. ویسے تو دونوں ہی راجپوت ہیں، احسن اقبال صاحب بھی بڑے ڈاڑے راجپوت ہیں. تو غریدہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی نظر میں دونوں کی ذاتی رائے بھی ہو سکتی ہے، بہتر رائے کس کی ہے؟ دیکھیے کابینہ میں ڈسکس ہونا گورنر راج کا معاملہ یہ انتہائی سیریس انڈیکیشن ہے. اس سے پہلے آج تک پاکستان تحریک انصاف پچھلے 2-2.5 سال میں خاص طور پہ جو کچھ بھی کر رہی ہے، اسپیشلی آفٹر ووٹ آف نو کانفیڈنس، ابھی تک فیڈرل کیبنٹ میں گورنر راج لگائے جانے کا آپشن ڈسکس نہیں ہوا تھا. سو اگر یہ ڈسکس ہوا ہے تو دس از اے ویری سیریس انڈیکیشن آف what the state is feeling and what the state is thinking and what the state is planning to do. تھنکنگ اینڈ فیلنگ، اس پہ آپ ذرا غور کر لیجئے. what the state might be able to do and what it might do، یہ ذرا آگے کی جا کے بات ہے. عملی طور پہ نہ تو میرا خیال ہے کہ گورنر راج خیبر پختونخوا میں لگ سکتا ہے فی الحال، اور نہ ہی پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی فی الحال عملی طور پہ. یہ ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا پریکٹیکلی پاسبل ہے کہ نہیں ہے، آئیڈیلی ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. اس پہ وہ آپ کے سوال کا جواب ہے کہ اس پہ آپ کو نہ صرف پی ایم ایل این کے اندر، پیپلز پارٹی کے اندر بھی، آپ کو سوسائٹی میں بھی دو رائے نظر آئے گی. میری رائے کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کو اپنا طرز سیاست بدلنا چاہیے، اور اگر وہ نہیں بدلتی تو کے پی کے اندر سے ہی پھر آپ کے پاس ایک کانسٹیٹیوشنل آپشن تو موجود ہے نا گورنر راج کا. ایسا تو نہیں کہ غیر آئینی یا غیر جمہوری ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہر 15-20 دن کے بعد اٹھ کے اسلام آباد آ جاتا ہے. خیبر پختونخوا کی حالت آپ نے دیکھی ہے، سیکیورٹی کی سب سے بڑی حالت آپ نے دیکھی ہے کہ وہاں پر کیا حال ہے. گورننس کی اگر آپ بات کر رہے ہیں، کیا وہاں پہ ڈیلیوری ہو رہی ہے؟
آپ پشاور کئی بار گئے ہوں گے, میں کئی دفعہ پشاور گئی ہوں. آپ کو افسوس ہوتا ہے کہ یار وہاں پہ آپ روڈ انفراسٹرکچر دیکھ لیں, وہاں پہ آپ عوامی سہولیات کا حال دیکھ لیں. بھئی آپ پچھلے 13 سال سے پی ٹی آئی کوشچن کرتی ہے پی ایم ایل این کو, پیپلز پارٹی کو, ہم بھی کوشچن کرتے ہیں, لیکن جب ہم یہی سوال پی ٹی آئی سے کرتے ہیں تو وہ ہمیں کیا کچھ گالیاں اتر نہیں آتی, صرف اس لیے کہ ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ بھئی آپ خیبر پختونخوا کی گورننس تو دیکھیں. اور بہت سے ایسے لوگ ہیں, لیٹس کیپ اٹ ان مائنڈ, میں آپ کو بتاتی ہوں انٹرسٹنگ چیز, خیبر پختونخوا کی الیکٹڈ لوگ, پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے مرکزی لوگ, پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے ہمدرد, اور ان کے جو میں ہمیشہ کہتی ہوں گماشتے میڈیا اور سوشل میڈیا میں, ان سے اکثر میری بات ہوتی ہے, کہتے ہیں جی ہماری گورننس پرفارمنس ہماری جو ہے اس وقت پریورٹی نہیں ہے. سو اس ساری چیزوں کو اب کہیں نہ کہیں تو سولوشن نکلنا ہے نا, کہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کا حق نہیں ہے کہ ان کو سیکیورٹی ملے, آپ کو لگتا ہے کہ فار دا ٹائم بینگ, ملے. آپ کو لگتا ہے فار دا ٹائم بینگ کہ خیبر پختونخوا صوبے کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے, نہ کہ جو وہ ہر 15-20 دن بعد وفاق کی طرف چڑھ دوڑتے ہیں, دیٹ از دا پرائمری ریزن جس کی وجہ سے گورنر راج لگ جائے تو کچھ بہتر صورتحال ہو سکتی ہے؟ ضمیر حیدر صاحب, پاکستان تحریک انصاف نے بہت کم عرصے کے لیے وفاق کی پارٹی ہونے کا مزہ چکھا, لیکن جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی معذرت کے ساتھ وفاق کی پارٹی ہونے کے بعد صرف ایک صوبے میں سکڑ کے رہ گئی, پی ایم ایل این بھی پہلے وفاق کی پارٹی تھی پھر پنجاب تک سکڑ کے رہ گئی, اس طرح پاکستان تحریک انصاف بھی اپنے پرفارم نہ کرنے کی وجہ سے ایک صوبے میں سکڑ کے رہ گئی ہے. اور اگر اس ٹینیور میں پاکستان تحریک انصاف یہی طرز سیاست اختیار کرے گی تو آئندہ خیبر پختونخوا میں ان کا چوتھی بار آنے کا چانس بھی ختم ہو جائے گا. صحیح. ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف میں ہمیشہ کہتی ہوں جی ختم شدہ, لوگ بڑا تنقید کرتے تھے, بڑا اعتراض کرتے تھے, اب آپ کو نظر آ گیا نا آپ کا جو ایک سوشل میڈیا کا جو آپ کا وہ جو ہے ایک لائن ہے ختم شد, وہ یقیناً آپ, یہ میرا ایک انالیسس ہے, نہیں میرا ایک انالیسس ہے. اب پارٹی تتر بتر ہو گئی ہے, آدھی تیتر ہے آدھی بٹیر ہے, چلیں لیڈر کون ہے سمجھ آتا نہیں ہے.